وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کر چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عطیہ کیا ہے کہ دودھ دینے والی بکری کسی کو دی جائے، اور اس کو اس ضمن میں بیان فرمایا کہ کچھ خصائل ایسے ہیں، خصلتیں یا اعمال ایسے ہیں کہ جب کوئی اللہ کی رضا کی خاطر یہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے، جن میں سے ایک یہ بکری والا فرمایا، اور اس کو 40 خصلتیں سرکار نے فرمایا، 40 ہیں۔ تو اکابرین نے وہ خصلتیں، وہ اعمال مختلف حدیثوں سے لے کر ان کو جمع کیا، تو وہ آپ کی خدمت میں ہم ذکر کر رہے تھے۔ تو پچھلے پروگرام میں 21 تک تقریباً چیزیں بیان ہوئی تھیں۔ 22واں جو ہے وہ نیکی کا راستہ دکھانا، یہ بہت اچھا عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی مثل ہے، یعنی جب آپ کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے خود اس نیکی کو کیا۔ اگر آپ کسی کو ترغیب دے کے نمازی بنا دیتے ہیں، وہ نماز پڑھے گا تو آپ ایسا جیسے آپ نے نماز پڑھی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں روزانہ 25 نمازوں کا ثواب پاتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور نمازیں تو 5 ہیں۔ فرمایا ہاں، 5 اپنی پڑھتا ہوں اور 4 کو میں نے نمازی بنا دیا ہے، تو 20 وہ اور 5 یہ 25 نمازوں کا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو روزے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی اچھا وظیفہ آپ کسی کو بتا دیتے ہیں، جب تک وظیفے میں مشغول رہے گا، گناہ سے محفوظ رہے گا، ذکر الہی کرے گا، آپ کو ثواب ملے گا، اور ایسا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کوئی حج نہیں کرتا، آپ نے ترغیب دی، اس نے حج جا کے کر لیا، آپ کو پورے حج کا ثواب ملے گا۔ کوئی صدقہ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، آپ نے حکمت سے سمجھا کے اس کو خرچ کرنے کی طرف مائل کر دیا، تو اس کے اس تمام صدقات کا ثواب جو آپ کی ترغیب پہ وہ کر رہا ہے، وہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح کوئی گناہ کر رہا ہے اور آپ نے بڑے پیارے انداز سے اس کو اس گناہ کی نفرت ڈالی، گناہ سے دور کر دیا، اب وہ جب تک اس گناہ سے بچتا رہے گا، آپ کو پورا گناہ سے بچنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کا حکم کریں اور کسی کو اچھے راستے کی رہنمائی کریں۔ اب اس کا جسٹ اپوزٹ بھی ذرا ہمیں دیکھ لینا چاہیے نا، کہ بعض برائی کو عام کرنے میں لگے پڑیں، کسی کا ذہن گندا کرنا، کسی کو گالی دینے پہ اکسانا، کسی کو کسی کے خلاف کارروائی پر لگا دینا، لیگ پولنگ کرنے پہ لگا دینا، کسی کو بلیک میل کرنے پہ لگا دینا، بہت سے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گندی چیزیں ڈال کر اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس غلاظت میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ۔ تو جیسے اپنی ویڈیوز ڈالنا الٹی سیدھی، اپنے گھر والوں کو ساتھ ڈانس کروا رہے ہیں، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ ڈال دیا، اب اس میں جی اتنے لوگوں نے دیکھا، پھر وہ ایک دم کوئی ترغیب دے دیتا ہے، اتنی ارننگ ہو رہی ہے اس کے اوپر، بس وہ قوم بعض اوقات لگ جاتی ہے پیچھے، دوسرے نے بھی ایسی برائیاں شروع کر دیں۔ جس نے یہ سٹارٹ کیا اس کے لیے گناہ جاریہ، گناہ جاریہ، گناہ جاریہ۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی سمجھنی چاہیے، اچھائی کا راستہ دکھائیں، برائی کا راستہ نہ دکھائیں، ورنہ تباہ و برباد ہوں گے۔ اس کے بعد نیکی کا حکم دینا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اسی طرح خیرات، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب بھی احادیث کریمہ میں اور آیات وغیرہ میں آئے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے جو صدقہ کرنے کا حکم دے، یا نیکی کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کام کیے تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ دیکھیں اس میں تمام اعمال کا ذکر ہے۔ اسی طرح اگر سائل آ جائے تو اس کو نرمی اور ملائمت سے لوٹانا، یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچے، اور حدیث میں ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے سے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ کوئی اچھی بات کہے۔ اب اس میں بھی ایک ذرا بات سمجھ لیں کہ سائل کو ڈانٹنا جھڑکنا اچھی بات نہیں، نرمی سے کہنا چاہیے، لیکن یہ وہ سائل ہے کہ جو زمانے رسول کے سائل تھے۔ سائل مینز مانگنے والا، سوال کرنے والا، وہ لوگ صرف ضرورت کے وقت مانگتے تھے، واقعی حقیقی ضرورت مند آتا تھا۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وعید بیان فرما دی تو بعید ہے کہ کوئی شخص اس وعید کو سن کر بھی ہاتھ پھیلائے گا۔ یعنی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ کتنا مکروہ چہرہ لگے گا، یعنی ذلیل و رسوا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کچھ مانگا تو آپ نے خادم سے کہا اس کو دے دو، دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا وہ آدمی پھر مانگ رہا تھا تو آپ نے خادم کو بلا کے تھوڑا ڈانٹا کہ جب میں نے کہا تھا اس کو دو تو سائل نہیں، تم تو سوداگر ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو واقعی آپ کے جیسے خاندان میں کوئی آ کے کوئی چیز طلب کر لیتا ہے، مانگنے کی عادت نہیں ہے، کبھی آ کے مانگ لیا، کوئی محلے والا آ جاتا ہے، کبھی دوست مدد مانگ لیتا ہے، نہیں کرنی نرمی سے سمجھا دے، یار میں معذرت چاہتا ہوں، میرے خود حالات ایسے ہیں، ورنہ میں ضرور آپ کی مدد کر دیتا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک یہ انداز بھی ہے، اور ایک یہ کہ تم منگتے آگے مانگنے کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دیکھنے رہے کہ حالات کیسے ہیں، ہاتھ پھیلانے کے آگے آپ نے 2 منٹ میں اس کو ذلیل کر دیا، اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دی، یہ منع ہے۔ تو یہ جو پیشہ ور قسم کے فقیر ہوتے ہیں ان کے لیے نرمی اور یہ نہیں، بہرحال میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ماریں یا گالیاں بکیں، یہ نہیں ہے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی بھی نہ کریں۔ پیشہ ور فقیروں کی بات کر رہا ہوں جو فٹ پاتھ خرید کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اپنے آنے والی نسلوں کو بھی صرف بھیک کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ماں بیٹھی ہوئی ہے، اتنا سا بچہ ساتھ میں کھیل رہا ہے، سخت دھوپ میں گرمی بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ بچہ شروع سے دھوپ کا عادی بنے اور وہ ماں باپ کو مانگتا دیکھ کر ساری زندگی مانگ کر گزارا کرے۔ وہ مانگتے ہیں، کھاتے ہیں اور زندگی گزارنے، کام کاج کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان عورتوں کو کہہ کر دیکھیں آؤ ہمارے گھر کے اندر آ کے آپ کام کر لو، ہم پیسہ دے دیں گے، نو بابا پوچھیں گے کتنا دو گے؟ آپ اگر فرض کر لیں تیر مار کے بولیں 10,000، بولیں گے 1 لاکھ تو مہینے کا میں یہاں کما لیتی ہوں۔ ان لوگوں کو دینے کا حکم ہے، جو رک رک کے گاڑیاں روک کے ہاتھ نکال کر دیتے ہیں نا، یہ آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بروز قیامت آپ ہی گرفت ہوگی۔ اور آپ اگر کہیں میں تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں، تو اللہ کے لیے حرام کام کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ان کو دینا گناہ، وہ اللہ کے لیے گناہ کر رہے ہیں آپ۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو ٹی پستول کسی گینگسٹر کو لے کر دے دیں اور کہے کہ بھائی جو مرضی چاہ کر قتل کر، موبائل چھین، موٹر سائیکل چھین، کاریں چھین، لیکن میں نے تو اللہ کے لیے دیا ہے تمہیں۔ تو یہ آپ کے صرف اللہ کے لیے دینے کی وجہ سے وہ سارے عمل اس کے اچھے ہو جائیں گے؟ یہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ ایسے سائل کو اگر آپ اس وجہ سے تھوڑا سا ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو اور یہ اچھے راستے کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے، ویسے تو یہ جھڑک کے یہ تو عادی ہوتے ہیں کہ اور کر لو، کریں گے، لیکن بہرحال اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جو میں نے دوسرے پہلے والے سائلین جو ضرورت مند ہے، سفید پوش قسم کے ہیں، عادتاً نہیں مانگتے ہیں، ان کو بالکل جھڑکے نہیں، ان کو نرمی سے بات کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے حبیب، اور بہرحال سائل تو آپ اس کو ڈانٹیے مت، لیکن وہی زمانہ سرکار کا سائل تھا، وہ آج کا نہیں ہے۔ اگلا جو ہے وہ بیان کیا کہ مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیت تیار کرے جس سے انسان اور پرندے کھائیں، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیت تیار کرتا ہے جس سے کوئی انسان یا پرندہ یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بھائی بہن جنہوں نے جامن کے درخت لگائے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، امرود کے درخت ہوتے ہیں بعض اوقات، اور تو وہ گر جاتے ہیں، جامن لوگ اٹھا لیتے ہیں، توڑنے والوں کو تو منع کرنا چاہیے، وہ پتھر ماریں وہ گھر میں آ کے گریں گے، لیکن انسان یا جانور اگر کھا رہے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے تجارت کے لیے نہیں لگایا، جیسے کھیتوں میں لگا ہوتا ہے بہرحال وہ تو بیچنے کے لیے ہوتا ہے، وہ تو چوری کر رہے ہیں، پھر اس کے منع۔ یہ بھی غلط ہے کہ آپ مالک سے پوچھے بغیر آپ نہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دے سکتے ہوں تو دے دیں، کہ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے جانوروں کو تو خیر آپ روک نہیں سکتے، وہ جتنا کھائیں گے اوپر بیٹھ کے کھا لیں گے، لیکن انسان بھی اگر کھا رہا ہے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ شمار ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اسی لیے تھوڑا بہت اپنے جو آپ کی جو فصل ہوتی ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دے دینا چاہیے۔ کوئی اس قسم کا درخت کہ آپ نے پھل اتار لیا، اب وہ تھوڑا بہت لگا رہ جاتا ہے، چلو یار تم لوگ لے لو، تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ شمار ہوگا۔ اس طرح پڑوسی کو ہدیہ پیش کرنا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس میں پڑوسی کی خاص ذکر اس لیے کیا کہ حدیث میں ذکر اس کا آیا، ورنہ سب کو ہدیہ دینا باعث فتنہ نہ ہو، باعث انتشار نہ ہو، جائز ہو تو ٹھیک ہے۔ جائز کا مطلب جیسے کوئی مرد عورت کو تحفہ دے، اجنبی عورت کو، تو کیسے جائز ہوگا؟
یا عورت اجنبی مرد کو دے نامحرم کو، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح چوری کا مال لے کر دے دیا کسی کو تحفتاً، غلط ہوتا ہے، یا تحفہ دیا اور اس کو ذلیل بھی کر دیا ساتھ میں، یہ غلط ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ایک دوسرے کو تحائف دینا بہت اچھی بات ہے، اور پڑوسی کو خاص طور پر بہت بہتر ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمان عورتوں، تم اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہدیہ دے، یعنی پایا بھی اگر بھیجے اور وہ تھوڑا جل گیا ہے تو حقیر سمجھ کے اس کو ڈانٹو نہیں، بلکہ تحفہ ہدیہ قبول کر لو۔ تو یہ بھی ایک اچھی خصلت انہوں نے علماء نے بیان فرمائی اور اس کو جمع کیا کہ حدیث میں آئی ہے۔ اسی طرح 29واں ہے کہ کسی مسلمان کی سفارش کرنا۔ قرآن مجید میں ہے جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، یعنی حصہ کے مطلب جتنا وہ سفارش کرنے کے بعد وہ شخص نفع پائے گا، ذہنی سکون ملے گا، دل ٹھنڈا ہوگا، گھر والوں کو سپورٹ ملے گی، ان تمام چیزوں کو جو اللہ ثواب دے گا یہ تمام آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ تم شفاعت کرو اجر پاؤ گے، لیکن سفارش بھی وہ جو جائز سفارش ہوتی ہے۔ کوئی مستحق ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی بیچارے کو، کیونکہ لوگ رشوتیں دے دے کے بعد اوقات لے رہے ہیں، تو آپ نے سفارش کر دی کہ یہ بالکل کام کے قابل بھی ہے، دیانتدار ہے، جتنا تجربہ درکار ہے وہ بھی اس کے پاس ہے، جتنی تعلیم چاہیے وہ بھی اس کے پاس ہے، لیکن سفارش نہیں ہے بیچارہ، اس لیے اس جاب پر نہیں لگ پا رہا تھا، اس کو جاب حاصل نہیں ہو رہی تھی، وہاں سفارش کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ ایسی کوئی شخص سے پھنس گیا ہے اور قصور اس کا نہیں ہے تو آپ نے سفارش کر کے اس کو اس مصیبت سے نکلوا دیا، یہ سفارشیں بہت اچھی ہیں اور بروز قیامت نفع دلوائیں گی۔ اور 30واں ہے کہ بیماروں کی عیادت کرنا۔ حدیث میں ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا جنت کے باغات میں ہے۔ تو کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، ٹائم نکال سکیں تو چلے جایا کریں، ہاسپٹل میں ہے، کہیں گھر پر ہے تو ملنے جا کر، اگر ٹائم ہے، عذر ہے تو عذر پیش کر دیں، اور اس میں بھی مشکل ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں بعض اوقات نہیں موقع مل پاتا، بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنے ہم مصروف ہو گئے ہیں کہ بہت ہی لیمیٹڈ لوگوں سے ہمارے روابط ہوتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں معلوم نہیں چلتا، لیکن بہرحال معلوم چل جائے تو جانا چاہیے، نہ جا سکیں کم از کم ایک فون کال کے اوپر، ایک میسج کے اوپر ہی عیادت کر لیں، یہ اچھا عمل ہے۔ اور جائیں گے تو پھر یہ سرکار نے فرمایا کہ وہ جنت کے باغات میں سے، سمجھ لیں جنت کے باغات میں سے ہے عیادت کرنا، یعنی اس کا بدلہ وہ حاصل ہوگا۔ 31واں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے تو یہ اس کا دفاع کرے، یعنی ہمارے سامنے کسی کی برائی بیان ہو تو ہم کہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں ہے، یا اس کی برائی نہیں کرو، اپنی بات کرو، کیوں کسی کی برائی کر رہے ہو۔ یہ حدیث میں ہے جس نے کسی مومن کو منافق کی غیبت سے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف فرشتہ بھیجے گا جو اس کی گوشت کی دوزخ کی آگ سے حفاظت کرے گا، یعنی وہ فرشتہ اس کے گوشت کو، اس کے جسم کو دوزخ کی آگ میں جلنے نہیں دے گا اللہ کے حکم سے۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات ہے۔ تو اب ہم خاندان میں کبھی مل کر بیٹھتے ہیں کہ رشتہ دار کی برائی ہوتی ہے، ہم روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم بھی جب شامل ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کا تو حرکتیں یہ ہوتی ہیں زیادہ تر، اور کوئی کام تو ہے نہیں۔ اکثر بہنوں کہہ رہا ہوں ناراض مت ہوئیے گا، جہاں مل کر بیٹھیں گے وہاں غیبتیں، چغلیاں، لیگ پولنگ، برائیاں یہی چلتی رہتی ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص بیچارہ یہ جرم کر بیٹھے کہ وہ کہے کہ یار تم خواہ غیبت کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا، نہ کرو کسی غیبت، اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یا تو آپ وہاں سے اڑ جائیں اور یا اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کریں، دو چیزیں آپ کے لیے لازم ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ کہیں نہیں چلو بھئی میں تو نہیں غیبت میں شامل ہو رہا، تم ہی کرتے رہو، تو آپ کا یہ بیٹھنا بھی گناہ ہے اس مجلس اور محفل کے اندر۔ اب عورتیں ہی کیا، وہ بیچاری وہ تو ویسی بدنام ہو گئی ہیں، کیا مردوں میں ایسا نہیں ہوتا؟ آفیسز میں دیکھ لیں، فیکٹریز میں دیکھ لیں، اور اسکولز میں، کالج میں، یونیورسٹی وغیرہ کے اندر جہاں مل کر بیٹھے ہیں گیدرنگ، 4 بیٹھے ہیں، 5ویں کی برائی شروع۔ تو اس وقت دفاع کرنا چاہیے، جو دفاع کرے گا بروز قیامت اس کے لیے اتنا بڑا انعام ہے۔ 32واں ہے کہ مسلمان سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کرتا ہے تو ان دونوں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔
بشرطے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ملیں۔ دلوں میں کینہ اور منافقت بھری ہوئی ہے اور ویسے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ ہاتھ ملانا نافع نہیں ہوگا۔ ایسے ہی خلاف شرع مرد عورت سے ہاتھ ملائے، ہینڈ شیک کرے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس پہ کوئی انعام نہیں ملے گا۔ مسلمان بھائی ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ملاقات کرتے ہیں، اس پر یہ انعام ہو سکتا ہے۔ پھر یہ 33واں یہ کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ملنا۔ 34واں اللہ کی محبت کی وجہ سے مل بیٹھنا۔ ایک تو ہے ملاقات ہوئی چلے گئے، بس ایک ہے کہ باقاعدہ مجلس۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کیوں، کیا مقصد ہے؟ صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، بڑی بات ہے یہ۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ 37واں ایک آدمی کا سواری پر اٹھانے میں دوسرے کی مدد کرنا۔ 38واں اس کا سامان اٹھا کر دینا۔ 39واں ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ یہ سارے احادیث کے اندر اعمال آئے ہیں، تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم دوست کے پاس آتے کیسے آئے؟ بس یار بور ہو رہا تھا تمہارے پاس آ گیا، اور بیٹھ کے دنیا کی باتیں سٹارٹ۔ ایسے ہی خاندان والے آ کے مل کے بیٹھتے ہیں، منع نہیں ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ملاقات کبھی تو ایسا ہو کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں کہ اے اللہ اب میں تیری رضا کی خاطر ملاقات کروں گا۔ کسی عالم سے مل لیں، کسی شیخ کامل سے مل لیں، کوئی نیک پرہیزگار ہے محلے میں، دوستی ہے آپ کے، کیسے بھی چلو یار آج اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کے لیے جاتا ہوں، 2 4 دینی باتیں کر کے آ جاؤں گا۔ یہ جو مجلس ہے نا، یقین کریں آپ میدان محشر میں آپ کی 100 بیٹھکیں ایک طرف اور یہ ایک طرف، بڑا انعام ہے اس کے اندر۔ لیکن ہم بھی ایسے پکے لوگ ہیں کہ اگر ہم ایک مہینے میں 100 لوگوں سے ملیں گے صرف دنیا کے لیے، صرف اپنے نفس کی خاطر، بغیر کسی وجہ کے، کیسے آیا؟ بس یار ایسی جا رہا تھا، سوچا تجھ سے مل لوں، یعنی کوئی کام نہیں، کچھ نہیں، بھائی اللہ کی رضا ہی شامل کر لیتے، ہے ہی نہیں، وہ تو ہماری سوچ اور فکر میں ختم ہو گیا کہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیے، اللہ کی رضا بھی کسی عمل سے پہلے ملحوظ رکھنی چاہیے، ملاقاتوں میں یہ ہے ہی نہیں۔ خواتین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے، جیسے اب یہ حضرت جو شارح ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک 7 اعمال کا اور ذکر ہے حدیثوں کے اندر، وہ بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث میں اس پر بیان کر چکا ہوں بخاری میں، اور اس پہ تفصیلی کلام ہوا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا امام عادل، یعنی حاکم، عدل کرنے والا۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما اپنے رب کی عبادت میں ہوئی، یعنی جوانی پوری اس نے گناہوں سے بچا کر عبادت کر کے گزار دی، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی وہ مسجد سے آ جائے تو بار بار بس اگلی نماز کا ٹائم ہو میں مسجد میں جاؤں۔ ہم لوگ تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ بیکار ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسے شخص کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ہاں یہ نہ ہو کہ آپ گھر میں کام ہے، ڈیوٹی چھوڑ کر مسجد میں آ کے بیٹھ گئے آدھے گھنٹے، ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر یہ محبت جو ہے یہ کام چوری کی وجہ سے ہے، گھر کی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے گھر والوں کے حق پورے ہو گئے، کام وغیرہ ہو گیا، پھر آپ آ کے مسجد میں تھوڑی دیر پہلے بیٹھ گئے، یا مسجد سے محبت ہو گئی ہے، یہ بہت پیاری چیز ہے۔ وہ 2 آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اللہ کی محبت میں ملتے ہوں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہوں۔ وہ شخص جس کو ایک مقتدر یعنی صاحب منصب اور حسین عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اعلیٰ خاندان، حسین، مالدار عورت، اور خود یہ کہے کہ مجھ سے گناہ کر لو، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے اس طرح کہنا، پھر وہ خوبصورت بھی ہو، صاحب منصب ہو، دولت بھی اس کے پاس ہو، اچھے خاندان والی، اور پھر انسان گناہ سے بچے، بڑی بات ہے، تو انعام بھی بہت بڑا ہے۔ جو شخص چھپا کر اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی جس کو دیا اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے بھجوایا ہے۔ ہم تو پہلے نام کی تختی لگاتے ہیں پھر مزہ آتا ہے۔ اداروں کے اندر دیتے ہیں نا، کوئی روم بنوا دیا تو کہتے ہیں ہمارے ابا کے نام کی تختی لگا دو تاکہ پتہ چلے ہمارے ابا نے یہ بنوایا تھا۔ اور جب کہتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا، وہ اصل میں لوگ دیکھیں گے نا تو دعا کریں گے۔ ارے بھائی یہ اپنے باطن کو بھی ٹٹول لیں کہ آپ نے یہ ریاکارانہ طور پہ تو نہیں لگایا کہ پتہ چلے میرے ابا کے، تو کیا اس پہ دعا کرے چاہے کچھ بھی، کیا آپ کو فائدہ حاصل ہوا؟
اللہ کے لیے دیں، خود بخود آپ کو اتنا اجر ملے گا کچھ حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ آپ کے ابا کی یا میرے والد کی نیم پلیٹ کوئی پڑھے پھر دعا کرے گا تو اللہ اجر دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، لیکن اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں تو فوٹویں کھنچوانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔